بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیک عمل کرنے والے ایمان والوں کے لیے جنت ایک ایسی چیز ہے جس کا ذکر سنتے ہی ان کے دل میں اس کے حصول کے لیے تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ تڑپنے لگتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور وہ لوگ اللہ کی رضا کے نتیجے میں اس جنت کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس جنت میں اپنے ایمان والے نیک بندوں کے لیے کتنے اور کیا کیا انعامات تیار کر رکھے ہیں، اس کا اندازہ کسی کو ہونا ناممکن ہے، کیونکہ کسی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچ، فہم اور تخیل کی وہ قوت دی ہی نہیں جو اللہ کی جنتوں میں پائی جانے والی نعمتوں کو جان سکے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ تمام تر مخلوق کے اکیلے لا شریک خالق اور مالک اللہ جل وعلا نے ہی اس کی خبر عطا فرمائی ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی جان بھی یہ نہیں جانتی کہ اللہ نے جنت میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا رکھا ہے۔ یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو کام وہ دنیا میں کیا کرتے تھے، یعنی دنیا میں جو وہ نیک کام کیا کرتے تھے۔ سورۃ سجدہ آیت نمبر 17۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے جنت کے انعامات میں سے جس انعام کے بارے میں چاہا اس کی خبر خود اپنے کلام مبارک قرآن کریم میں عطا فرمائی یا اپنے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کروائی۔ ان خبروں میں زیادہ تر خبر مردوں کو ملنے والے انعامات کے بارے میں ہے، جن میں سے ایک خبر جنتی مردوں کو بیویوں کے طور پر جنت کی حوریں عطا کیے جانے کے بارے میں ہے، اور دیگر خبریں بھی۔ تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے اور اٹھایا جاتا ہے کہ مردوں کے لیے تو یہ انعامات ہیں، جنت میں حوریں ہیں، تو عورتوں کے لیے جنت میں کیا ہوگا؟ قطع نظر اس کے کہ اس سوال کے پیچھے کس قسم کی سوچ کار فرما ہے، ہم اس سوال کا جواب جاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے فرامین کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بڑی وضاحت سے اس سوال کا جواب مل جاتا ہے، ایسا جواب جو ہر قسم کے شک اور شبہے کو، وسوسے کو دور کرتا ہے۔ ابھی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کو سنائی، اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ کوئی جان بھی یہ نہیں جان سکتی کہ اللہ نے جنت میں کیا کیا انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ ان انعامات کی خبر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک قرآن کریم اور اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے فرامین کے ذریعے ہی میسر ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن اور صحیح ثابت شدہ احادیث شریفہ سے ہٹ کر جنت کے نظارے بیان کرے یا جنت دیکھے جانے کا دعویٰ کرے تو وہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا انکار کرنے کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے انعامات میں سے جن کا ذکر فرمایا ہے، جن کی خبر دی ہے، وہ سب ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں ہیں، ایک جیسے ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ الزخرف کی آیات نمبر 68 سے لے کر 73 تک، 68 سے 73 تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، تم پر آج کے دن کوئی ڈر نہیں اور نہ ہی تم لوگ غمزدہ ہوگے۔ وہ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور جو مسلمان تھے، تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ، وہاں تم اور تمہاری بیویاں مسرور ہوں گے۔ ان جنتیوں کے لیے وہاں سونے کی رکابیاں یعنی کھانے کی پلیٹیں اور گلاس گھومتے ہوں گے، اور جو کچھ ان کا دل چاہے گا اور جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا۔ اور یہ وہ جنت ہے جس کو تم نے اپنے اعمال کے بدلے میں بطور وراثت پا لیا ہے۔ اس جنت میں بہت زیادہ پھل ہیں جن میں سے تم لوگ کھاؤ گے۔
اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 124 میں ارشاد فرمایا، اور جو کوئی ایمان والا ہوگا اور نیک عمل کرے گا، مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے، تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر رتی برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا، ایمان والوں میں سے جو کوئی نیک کام کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، تو یقیناً ہم اسے پاکیزہ زندگی میں زندہ رکھیں گے اور ضرور انہیں ان کاموں کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ سامعین کرام، ان آیات میں نیک ایمان والے مرد اور عورت دونوں کے لیے جنت میں داخل ہونے اور وہاں کے انعامات کو حاصل کرنے کا ایک ہی جیسا بیان فرمایا گیا ہے۔ اور دیگر کئی مقامات پر بھی جنت کے کھانے پینے کی چیزوں، خدمتگار بچوں، حسین مناظر اور خوبصورت رہنے کی جگہوں کا ذکر فرمایا ہے، اور سب چیزوں کو، سب انعامات کو مرد اور عورت کے لیے یکساں رکھا ہے ان کے مالک اللہ عز و جل نے۔ ان سب مشترکہ انعامات کے ذکر سے ایمان والوں کے دل میں اللہ کی جنت کے حصول کا شوق پیدا فرمانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مکمل بے عیب حکمت کا ایک نمونہ ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ نے انسان کو اس جنت کا شوق دلانے کے لیے انسان کی خصوصی رغبت کے مطابق بھی انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی سرشت میں جن چیزوں کی رغبت رکھی، ان میں سے ایک اس کا جوڑا ہے، انسان کا جوڑا، یعنی مرد کے لیے عورت کے وجود میں بحیثیت ساتھی اور محبت کرنے والی ساتھی، اور ایسی ہی رغبت عورت کے لیے مرد کے وجود میں رکھی ہے۔ یہ رغبت، یہ لگاؤ ان جذبات میں سے ہے جو آخرت میں بھی برقرار رکھے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی افضل مخلوق کو اللہ کی تابع فرمانی کے پھلوں میں جو کچھ بتایا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جنت میں ان کی جوڑا بندی کی جائے گی، ان کے جوڑے بنائے جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے ان کے جوڑے حوروں کے ساتھ مکمل کرنے کی خوشخبری بہت واضح طور پر فرمائی، لیکن عورتوں کے لیے ان کے جوڑے مکمل فرمانے کی کوئی واضح بات نہیں فرمائی، جبکہ یہ ناممکن ہے کہ جنت میں کوئی مرد یا عورت اکیلا اپنے جوڑے کے بغیر رہے، جیسا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما فی الجنت اعزب، اور جنت میں کوئی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب الجنہ وصفۃ نعیمہا واہلہا، باب 6۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کا ایک نمونہ یہ بھی دکھایا کہ مردوں کو عورت میں خاص رغبت رکھنے کی وجہ سے انہیں حوریں عطا فرمانے کی خوشخبری دی، لیکن عورتوں کی مرد میں فطری رغبت کے باوجود عورت کی شرم و حیا کے مطابق اسے جنت میں سے کسی مرد ساتھی کی کوئی خبر نہیں دی۔ اس لیے یہ سوال سننے میں آتا ہے کہ مردوں کے لیے تو حوریں ہوں گی، مگر عورتوں کے لیے جنت میں کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت مبارکہ کے مطابق اس سوال کا جواب بھی اپنے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے ادا کروایا، اور وہ جواب وہی ہے جس کا ذکر ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہ وما فی الجنت عازب، اور جنت میں کوئی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا۔ پس اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ مرد اور عورت کے نکاح، شرم و حیا اور غیرت کے لیے عام قوانین اور احکام کی روشنی میں ہمیں اس سوال کا یہ جواب مل جاتا ہے کہ عورت کی دنیاوی زندگی میں اس کی ازدواجی حالت کے مطابق ہی جنت میں اس کا جوڑا بنایا جائے گا، اور کسی بھی عورت کی ازدواجی حالت 5 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہی ہوگی۔ نمبر 1 تو یہ کہ شادی ہونے سے پہلے ہی وہ عورت مر جائے۔ نمبر 2 یہ کہ ایک مرد سے طلاق یافتہ ہو کر مر جائے، یعنی دوسرا نکاح نہ کیا اور اس سے پہلے ہی مر گئی۔ ان
دونوں صورتوں میں اس عورت کا نکاح اللہ تعالیٰ جس بھی جنتی مرد سے چاہے گا فرما دے گا۔ تیسری حالت یہ کہ دنیا میں اس کا ایک ہی خاوند رہا اور یہ عورت اپنے خاوند سے پہلے مر گئی، لیکن اس کا وہ خاوند اس کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ چوتھی حالت یہ کہ ایک ہی خاوند سے بیوگی کی حالت میں مر گئی اور وہ خاوند جنت میں داخل ہونے والوں میں سے نہ ہو سکا۔ ان دونوں صورتوں میں بھی اس عورت کا نکاح اللہ تعالیٰ جس بھی جنتی مرد سے چاہے گا فرما دے گا، اور اگر ایسی دو صورتوں والی کسی عورت کا خاوند بھی جنت میں ہوا تو وہ عورت اپنے اسی خاوند کے نکاح میں دے دی جائے گی۔ پانچویں حالت یہ کہ کوئی عورت ایک خاوند کے مرنے کے بعد کسی ایک سے یا کچھ اور سے یکے بعد دیگرے نکاح کرتی رہی ہو اور اس نکاح کی حالت میں مر جائے اور سب ہی خاوند جنت میں ہوں یا ان میں سے کچھ خاوند جنت میں ہوں، تو ایسی عورت ترتیب کے مطابق اپنے آخری خاوند کے نکاح میں دے دی جائے گی۔ یہ کوئی خام خیالی نہیں ہے، یہ خام ہا کی ٹامک ٹوئیاں نہیں ہیں، چمگوئیاں نہیں ہیں، فقہی موشگافیاں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان کی دی ہوئی خبر ہے کہ المرأۃ لآخر ازواجہا، عورت اپنے آخری خاوند کے لیے ہوگی۔ صحیح الجامع الصغیر و زیادتہ میں سے حدیث 6691۔ اب یہ جو آخری حالت جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسی عورت سب سے اچھے اخلاق اور کردار والے کے نکاح میں جائے گی، یعنی اس کے جو دنیا میں خاوند رہے ہوں گے ان خاوندوں میں سے جو سب سے اچھے اخلاق اور کردار والا خاوند ہوگا، اگر وہ جنت میں ہوگا تو یہ عورت اس کے نکاح میں دے دی جائے گی۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی دلیل ایک ضعیف یعنی کمزور ناقابل حجت سے لی جاتی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے عرض کیا، ہم میں سے کوئی عورت 2 یا 3 یا 4 نکاح کرتی ہے اور مرتی ہے تو اس کے یہ سارے خاوند بھی اس کے ساتھ جنت میں ہوتے ہیں، تو ان میں سے کون جنت میں اس کا خاوند ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ ان میں سے کسی کو بھی اپنے لیے چن لے، اور وہ سب سے اچھے اخلاق والے کو چنے گی اور کہے گی، اے رب، دنیا میں یہ شخص میرے سب خاوندوں میں سے میرے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا تھا، لہٰذا میرا نکاح اس کے ساتھ فرما دیجئے۔ اے ام سلمہ، خوش کرداری دنیا اور آخرت کی خیر لے گئی۔ یہ حدیث امام طبرانی کی المعجم الکبیر اور المعجم الاوسط میں روایت کی گئی ہے، اور امام الہیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد میں اس روایت کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی سند میں سلام بن ابی کریمہ ہے جو کمزور ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو منکر قرار دیا ہے۔ تو میرے سامعین کرام، ان معلومات کی روشنی میں یہ واضح ہو گیا کہ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی مرد یا عورت کو اکیلا نہیں رکھے گا، بلکہ سب کے جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ مردوں کے لیے جنتی بیویاں حوریں بھی ہیں، اور جنتی بیویاں مردوں کی دنیا والی بیویوں میں سے جو جنت میں آئیں گی وہ بھی ہوں گی، اور اسی طرح جنتی عورتوں کو ان کے دنیا کے خاوندوں میں سے جو جنت میں آئیں گے ان میں سے سب سے آخری والے خاوند کے نکاح میں دے دیا جائے گا، اور اگر کوئی عورت کسی ایسے حال میں آئے گی، جنت میں داخل ہوگی کہ یا تو اس کی زندگی میں شادی نہیں ہوئی اور وہ بغیر شادی کے مر گئی، اور یا پھر اس کی دنیا والے خاوندوں میں سے کوئی خاوند جنت میں داخل نہیں ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کا نکاح کسی بھی جنتی مرد کے ساتھ فرما دے گا۔
تو سامعین کرام، جو کچھ ابھی بیان کیا گیا ہے، ان باتوں اور ایسے معاملات کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کی شرح اور تفسیر، اللہ تعالیٰ کے ہی دیگر فرامین اور اللہ کے آخری رسول اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ کے ذریعے سمجھتے ہوں۔ اور جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن کریم میں کوئی حکم نہ دیا ہو، ان سب معاملات کو بھی اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ کے ذریعے سمجھتے ہوں، اور وہی لوگ سچے ایمان کی وہ حقیقی مٹھاس پا سکتے ہیں جس مٹھاس سے کئی فلسفہ زدہ مذہب، مسلک، جماعت اور شخصیات کی نسبتوں میں قید ذہن و قلب محروم رہتے ہیں، اور اپنے فلسفوں اور نسبتوں کی رو میں بہتے بہتے حق سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس شر سے بھی محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔